کسی گاؤں کی چرچا اس کے احوال زندگی سے ہوتی ہے، اور یہی سب تو ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے کہ ہم آج اس شہر میں اطمینان کی سانس لے رہے ہیں، جسے نہ صرف ہم بلکہ پورا عالم مالک گاؤں کہتا ہے۔ قابل قدر صدر تقریب مقدمی اصحاب علم، ایمانداری کے سچے علم بردار اور اپنے علم کی تشنگی مٹانے والے سامعین، السلام علیکم۔ اب آپ سبھی جان رہے ہوں گے کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے میرا مالک گاؤں۔ مٹی میں ملا دے کے جدا ہو نہیں سکتا، مٹی میں ملا دے کے جدا ہو نہیں سکتا، اب اس سے زیادہ میں تیرا ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، یہی وہ شہر ہے جس کی تہذیب میں اسلامی اقدار ہے، قمر جمنا کی وراثت ہے۔ اگر یہاں یوپی کے شہزادے ہیں تو خاندیش کے دلارے بھی ہیں، اگر شمال کی مٹھاس ہے تو مشرق کی چاشنی بھی۔ حاضرین باادب، اگر یہاں اہل فارسی کا نعرہ شنکر نام زمینی قلعہ ہے تو آزادی کی سنہرے ابواب ہے، اگر حکومت کی ظلمت ہے تو ساتھ ہندوستان کی شہادت بھی ہے۔ مگر افسوس، اس شہادت کو زعفرانی ہوا نے شہادت ماننے سے انکار کر دیا، مگر ہمیں اسی تاریخ سے ناامید نہیں ہے، کیونکہ اس شہر کا علم کسی سے بھی نہا نہیں ہے۔ اس شہر کی علمدانی سب پر عیا ہے۔ یہاں پر ایسے عالم پیدا ہوئے جن کے در پر سیاست نے، حکومت نے، صدارت نے اپنا سر خم کیا ہے۔ کون بھول سکتا ہے ایسے نوتروں کو، ایسی کہکشاؤں کو جسے دنیا مولانا اسحاق، مولانا سلیمان نعمانی، مولانا محمد عثمان کے نام سے جانتی ہے، جن کی چمک پانے کے لیے، جن کی رمق پانے کے لیے دنیا علم ہنر آس لگائے بیٹھی رہی۔ اسی لیے تو فخر سے کہتا ہوں، یہ ہے میرا مالک گاؤں۔ حاضرین ملت، اگر یہاں دینی علوم کے جزیرے، مدرسہ بیت العلوم، مدرسہ فیض ملت، جامع الصالحات، کلیات الطاہرات ہے، تو وہی اصلی علوم کی بہتی صاف ندیاں AKT، JT، احمد کالج اور سینئر میڈیکل جیسے ادارے بھی ہیں، جو نہ صرف علم کی سرخ آبیاری کی بلکہ شہر کے گلشن کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا بھی ہے۔ سامعین، جہاں تک کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1863 میں انگریزوں نے مالیگاؤں میں ہینڈلوم سروے کرایا تو 2441 ہنرمند اشخاص ملے، اور تبھی سے ہنرمندی مالیگاؤں کے خون میں نسل در نسل چلی ہے۔ عبدالرزاق سیٹھ نے ڈیزل انجن چلنے والا پہلا لوم نصب کیا، جو روشنی کا آلہ لوگوں کا ہمراہی بن گیا ہے، اور تبھی سے آج تک یہ شہر ہنرمندوں کا، محنت کشوں کا، جفا کشوں کا شہر کہلانے لگا۔ قسم دیتا ہوں بچوں کی بہانے سے بلاتا ہے، قسم دیتا ہوں بچوں کی بہانے سے بلاتا ہے، دھواں چمنی کا ہم کو کارخانے سے بلاتا ہے۔ سامعین، ہزاروں پھول میرے شہر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے مسجدوں کا شہر کہتے ہیں، میناروں کا شہر کہتے ہیں، میٹھی اذانوں کا شہر کہتے ہیں۔ غربت مسجد سلسلہ دراز ہوا، ماشاء اللہ آج تک جاری ہے۔ ہائے ہائے، مسلم مساجد کی دعوت ترس رہی ہے نمازی کے لیے، اونچی میناروں کی اذانیں ترس رہی ہے قاضی کے لیے، پھر بھی پھر بھی میں یہی کہوں گا، یہ ہے میرا مالک گاؤں۔ سامعین، شہر عزیز سے کھلے تذکرہ ہو کر آگے بڑھاؤ تو یہ ایک دل والا قلب رکھتا ہے، روزہ کا دامن ہوتی ہمدردی کا آنگن دراز ہے۔ اگر کہیں کوئی آسمانی سلطانی حادثہ پیش آئے تو یہ شہری در بہمی کا جذبہ دکھاتا ہے۔ گواہ ہے، ہاں گواہ ہے، بھاگلپور کا فساد، بہار کا سیلاب، لاتور کا زلزلہ، یا گجرات کی طوفان، اس شہر کی عوام نے بلا مذہب و ملت، بلا رنگ و نسل اپنا دل کھول دیا ہے، در کھول دیا ہے، سر کھول دیا ہے۔ ہائے سیاست، تجھے محبت راس نہیں ہے؟ اسی شہر عزیز کے قلب پر دو بڑے حملے ہوئے، یعنی کہ 2006 کا پہلا بم دھماکہ، 2008 کا دوسرا بم دھماکہ، جس میں کئی جانیں تلف ہوئی، کئی بچے یتیم تو کئی عورتیں بیوہ ہوئی، پھر بھی اہل سیاست کا من نہیں بھرا، اسی قوم کو مجرم بنا دیا اور اسی گھر کو جہادیوں کا اڈا بتا دیا۔ مگر سلام ان خیالوں کو، سلام ان صبر والوں کو، جو عزت کی سولی پہ چلنے کے بعد بھی، عذاب کی کیفیت سے گزرنے کے بعد بھی باعزت رہائی پائی۔ خیر، اور کیا ذکر خیر کروں اس شہر کا، اس شہر کے لوگوں کا،
بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سرزمین کو تو اپنے امنامات میں رکھنا. آمین. خدا حافظ. بہت اچھے. یہ تھے نعیم الدین رضا الدین. میں گزارش کروں گا ارم پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر الحاج قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب سے تشریف لائیں.